اذان سے پہلے یہ جو آج صلاۃ ہمارے علاقوں میں پڑھی جاتی، کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے؟ جاؤ میں یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کی توفیق سے اہل حدیث جس طرح نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث جیسی اذان کہتا ہے، اہل حدیث جیسے نکاح پڑھاتا ہے، اہل حدیث جیسے جنازے پڑھاتا ہے، اہل حدیث زندگی کے معاملات میں جس طرح انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں یہ رہنمائی ویسے کرتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ اہل حدیث نہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایڈ کرتا ہے، نہ کوئی بات نکالتا ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کی تابعداری، پیغمبر کے طریقے پہ چلنے کی توفیق رب نے دی ہے۔ ہم اذان ویسے کہتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتائی ہے، ہم نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے امام کائنات صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر جیسے نماز پڑھتے تھے ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں، جنازے ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے یا پڑھائی یا حکم دیا۔ اللہ کی قسم اہل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرات ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم اہل الحدیث ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اور میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھے ساری کائنات کے خزانے دے دے، میں ساری کائنات کے خزانے بھی لٹا کر کے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے اہل حدیث کے گھر میں پیدا کیا۔ نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني حلما، رب زدني عملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام نبی مکرم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ نیکی اور ثواب اللہ رب العزت کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تعمیل کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت موجود ہے اور تصدیق موجود ہے تو وہ کام فابیہ، ورنہ اس کے علاوہ وہ کام دین تو نہیں ہو سکتا، بدعت ضرور ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کرتے تھے جو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ عزیز بھائیو دوستو، دین ایک مکمل اور کامل ہے، نہ اب کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے اس دین کو آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا. اب نہ تو اس میں سے کسی چیز کو ایڈ کیا جائے گا اور نہ ہی اس چیز سے کسی چیز کو نکالا جائے گا. بدعت کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لوگ اسے دین سمجھ کے کریں، لوگ اسے نیکی سمجھ کے کریں، لوگ اسے اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ کے کریں، وہ کام بدعت ہے. عزیز بھائیو دوستو، آپ اس بات پہ توجہ کریں، میرا اور آپ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ کوئی لکا چھپا نہیں ہے، کوئی ادھورا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پورا دین پہنچائیے جو ہم نے آپ تک نازل کیے. اگر ہم کوئی اپنی مرضی سے اپنی سمجھ کا دین لیں، اپنی عقل سے دین لیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو ادھورا چھوڑ گئے. یعنی کوئی بھی بات ایسی نہیں جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں تک نہ پہنچائی ہو. پورے کا پورا دین میری اور آپ کی سماعتوں کے نظر اللہ کے رسول کر کے گئے. اب نہ تو اس دین میں کسی چیز کو ایڈ کیا جائے گا، نہ ہی اس سے کسی چیز کو نکالا جائے گا. یہ کامل ہے، یہ اکمل ہے، یہ احسن ہے، یہ اشرف دین ہے. عزیز بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت کیجئے. بدعتی آدمی، اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کا دین بنانے والے، اپنی مرضی کی رسوم و رواج اور اپنی مرضی کی باتیں دین میں ایڈ کرنے والے، مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے متعلق کیا حکم رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے کسی بدعتی آدمی کی عزت کی، بدعتی آدمی کو سپورٹ کیا، بدعتی آدمی کے وقار کو بلند کیا، فرمایا اس بدعتی آدمی نے اسلام کی دیوار کو گرانے کی کوشش کی، تم لوگوں نے اس کے ساتھ مل کر کے اسلام کی دیوار کو دھکا دے دی. یہ صرف سپورٹ کرنے کا نام ہے. اور لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا بدعتی آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی؟ جو بندہ اسلام کے مزاج کو سمجھتا ہے، جو بندہ اسلام کے قوانین کو سمجھتا ہے، وہ یہ بات ضرور جان لیتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ضرور اسے محسوس یہ کرواتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بندہ اسلام کی عمارت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے دل سے پوچھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اصل میں لوگوں کا معیار کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں نا، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب ہمیں کوئی گنجائش کا ہمارے لیے رستہ نکالے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جس چیز کو رسول کائنات علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا، ساری کائنات کے مفتی جمع ہو کر کے، مولوی جمع ہو کر کے، خطیب جمع ہو کر کے اس بات کو اگر جائز بھی قرار دے، اس بات کو ہاں بھی اس کی کر دیں، لیکن اللہ کی قسم وہ بات حرام ہے جس کو رسول کائنات علیہ السلام نے حرام قرار دے دی. ہم گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے تھے، آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے تھے استفتح قلبک، آپ اپنے دل سے فتویٰ لیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. لوگوں جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک گھنٹی ضرور بجتی، اس کا دل اسے ملامت ضرور کرتا ہے کہ یار تو یہ کام غلط کر رہا ہے، تو یہ کام صحیح نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عزیزوں، جب انسان گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے نا، تو پھر وہ گھنٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بجنا بند ہو جاتی ہے، انسان کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے.
آپ دین بدعات کو چھوڑ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین کو ماننے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اور آپ نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا، جس کا کوئی دل چاہتا ہے وہ نیا ایک مسئلہ دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے اور لوگوں کو حضرت اس پہ مارنے کی کوشش کر۔ یاد رکھیے، انسان سے سب سے پہلے شیطان انسان کو شرک پہ آمادہ کرتا ہے۔ شرک پہ آمادہ کرنے کے بعد وہ انسان کو کسی عمل سے روکتا نہیں۔ وہ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ زکوٰۃ حج خیرات سب کچھ کرتا ہے۔ وہ انسان کو شرک پہ آمادہ کرنے کے بعد اعمال سے نہیں روکتا۔ اگر کوئی بندہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے وہ شرک نہیں کرتا، تو وہ جو شخص ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار نہیں، شرک اللہ کی ذات میں شریک بنانا، میں نہیں یہ کام کرتا۔ وہ ڈر جاتا ہے۔ شیطان دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس انسان کو بدعت پہ آمادہ کرتا ہے، اور جو نتیجہ شرک سے نکلتا ہے وہی نتیجہ بدعت سے نکلتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں بدعتی آدمی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا لا يقبل اللہ صاحب بدعت، جو بدعتی آدمی ہوتا ہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ لا صلاۃ ولا صدقہ ولا زکات، اللہ نہ اس کا صدقہ، نہ اس کی نماز، نہ اس کا حج، کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم نے اوقات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ دیکھیے، دل سے پوچھے کیا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ اپنے ضمیر، تیرا ضمیر مفتی ہے، تیرا دل مفتی ہے، تجھے یہ فتویٰ دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے یہ تو کام غلط کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اس بات کا علم ہے، لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مولوی صاحب گنجائش نکال دے اور ہم اس پہ عمل کرتے رہیں، جب کوئی بندہ ہمیں پکڑے گا تو ہم کہیں گے ہمیں فلاں مولوی نے فتویٰ دیا۔ اور اسی طرح آپ قیامت کے دن بھی جب اللہ پوچھیں گے تو آپ یہی نام لیں گے کہ ہمیں ان لوگوں نے کہا۔ جو کام رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی میں ناجائز تھا، اللہ کی قسم وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم پینترے بدلتے ہیں، ہم سوالات بدلتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے منہ چوہاں کڑیے۔ اب خواتین کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی سفر ہو، وہ دن کا ہو یا مکمل رات کا ہو، اکیلی عورت سفر پہ نہیں جا سکتی۔ اب لوگ یہ مسئلہ تب پوچھیں گے جب حج کا موقع آتا ہے، عمرے کا موقع آتا ہے، وہ جی میری والدہ یا میری بہن یا میری بیوی محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر کے حج کے لیے جا رہی، اور لوگوں اگر ساری مدینے کی عورتیں بغیر مرد کے حج کو جائیں، اللہ کے رسول نے انہیں بھی اکیلا سمجھے۔ جب تک محرم موجود نہیں ہوگا ان کا سفر جائز نہیں ہوگا۔ وہ پاویں محلے دیا 40 عورتیں ہون، پاویں 30 عورتیں ہون، تے پاویں 20 ہون، کوئی بھی ہو، جب تک محرم موجود نہیں ہوگا تب تک وہ سفر اکیلے نہیں کر سکتی، اور جو محرم ہوتا ہے اس سے پردہ بھی نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات آپ سمجھے، جب کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی، اس کے بعد مسئلہ آتا ہے عدت کا۔ لوگ اب عدت کے معاملے میں سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ عورت پردہ کر سکتی، کس سے کرے گی؟ اور بھائی سوال یہ ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، اسلام نے پردے کو عدت کے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ خامد کے زندہ ہونے اور خامد کے زندہ ہونے سے پہلے عورت جن سے پردہ کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ کرے گی۔ اب نیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی ریلیف دیا جائے، ہمیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ بتایا جائے۔ میرے بھائیو، اسلام کے مزاج کو سمجھو، یہ دل میں یہ بات پہلے ڈال دیجیے، اللہ رب العزت نے جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو کائنات مل کر غلط قرار نہیں دے سکتی۔ آپ اس کو بھی چھوڑیں، آپ آئیں اذان کے مسئلے کو لے لیجیے، آپ نماز کے مسئلے کو لے لیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان، آپ کے صحابہ اذان سیکھتے تھے رسول کائنات علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے۔ آپ اذان لے لیجئے، آج کے مسلمان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اذان میں فرق کیا ہے؟
اذان سے پہلے یہ جو آج صلاۃ ہمارے علاقوں میں پڑھی جاتی، کیا اس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے؟ آپ یہ دیکھیں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، کہتے ہیں امام کائنات علیہ السلام نے مجھے اذان اللہ اکبر سے سکھائی، اور آج اس اللہ اکبر کو چھوڑ کر کے ایک نئے طریقے کے ساتھ اذان کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ جاؤ میں یہ بات اتھینٹک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق اور رحمت سے آپ کتابوں کو اٹھائیں، سیاستہ کتب اٹھائیں، ان کے اندر کتاب الاذان موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان شروع ہوتی تھی تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، پیغمبر کی اذان صلاۃ سے نہیں شروع ہوتی۔ آپ نماز کو لے لیجئے، نماز کی ابتدا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے پنجابی کی جا رہی اور نیت بننی جا رہی، اور بھائی دین سارا آسمان سے عربی میں آیا، اردو تو ساڑھے سمجھن واسطے، پورے کا پورا دین عربی میں اترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اللہ کی زبان عربی ہے، قبر کی زبان عربی ہے، میدان محشر کی زبان عربی ہے، پورے کا پورا دین عربی میں نازل ہوا۔ اور بھائی پوری نماز عربی ہے، نیت پنجابی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے دین لیا آپ نے؟ یہ کہاں سے بات لیا؟ میرے بھائی اللہ کی توفیق سے ہم اہل الحدیث ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حدیثوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں یہ بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ مجھے ساری کائنات کے خزانے دے دے، میں ساری کائنات کے خزانے بھی لٹا کر کے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے اہل حدیث کے گھر میں پیدا کیا۔ میں تمہیں اس بات کی طرف نہیں بلاتا کہ تم سب اہل حدیث ہو جاؤ، اور بھائی قرآن و سنت، کتاب و سنت، تمسک میں سننا، اللہ رب العزت کے دین کو پکڑنے کی تو ضرورت ہے نا۔ آپ نے دین لینا کہاں سے؟ اللہ اس کے رسول سے لینا ہے، کسی مولوی کے فتوے سے، کسی مولوی کے قول سے ہم نے دین نہیں لینا۔ جاؤ میں یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کی توفیق سے اہل حدیث جس طرح نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث جیسی اذان کہتا ہے، اہل حدیث جیسے نکاح پڑھاتا ہے، اہل حدیث جیسے جنازے پڑھاتا ہے، اہل حدیث زندگی کے معاملات میں جس طرح انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں یہ رہنمائی ویسے کرتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ اہل حدیث نہ اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایڈ کرتا ہے، نہ کوئی بات نکالتا ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، پیغمبر کی تابعداری، پیغمبر کے طریقے پہ چلنے کی توفیق رب نے دی ہے۔ ہم اذان ویسے کہتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتائی ہے، ہم نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے امام کائنات صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر جیسے نماز پڑھتے تھے ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں، جنازے ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے رسول کائنات علیہ السلام نے پڑھے یا پڑھائی یا حکم دیا۔ اللہ کی قسم اہل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرات ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی، اور لوگوں نے ساری زندگی یار 40-50 سال اللہ زندگی دیتی اسی دین سمجھے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں، پرکھے ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں، جو جس کے ذہن میں آیا اس نے ویسا عقل کو دین بنا لیا۔ عقل کا نام دین ہے؟ دین تے کتاب و سنت آسمان تو اترے، اور اسی وجہ سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ دے نزدیک مہینہ کی تعداد کنی ہے؟ بولو 12۔ کنی تعداد ہے؟ 12۔ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب میں موجود ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجیے عزیزان گرامی، جڑے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، حدیث اوتھینٹک نہیں، حدیث بکھری پئی ہے، او بھائی دیکھیں اللہ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد کنی ہے؟ 12۔ وہ اللہ کہتے ہیں فی کتاب اللہ، کتاب میں موجود ہے، لیکن قرآن پاک کے جو صرف ایک مہینے کا نام ہے، وہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باقی 11 مہینوں کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے احادیث کو بھی اپنی کتاب کہا ہے،
حدیث کو بھی اپنی کتاب کا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ رجب کا مہینہ جس کے متعلق کوئی بھی فضیلت والی حدیث موجود کوئی، صرف اینی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینے دے وچوں، اس کے علاوہ کوئی بھی روایت نہیں ملتی، کوئی بھی اللہ کی کتاب میں اس کی کوئی فضیلت موجود نہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس مہینے کے اندر دو تین باتیں ہم آج کے جمعے میں کرتے ہیں، اور میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں بدعات کو چھوڑ کر کے، آج کے رسوم و رواج کو چھوڑ کر کے صحیح دین لیجئے، اللہ اس کے رسول کے دین کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیں زندگی کا کوئی حصہ میرا اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے خالی نہیں۔ یار زندگی دا کوئی بھی حصہ چکو، کوئی بھی دلیل نہ دعوے نہ رب دا قرآن سے رکھ کے کہہ سکنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے ہر معاملے کے مسلمان دی رہنمائی کی تھی۔ کوئی بھی زندگی دا حصہ خالی نہیں، کوئی بھی۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اٹھائیں، میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن اسی سمجھے جڑی گل چنگی لگی وہ لے لئی تے جڑی نہ چنگی لگی وہ چھڑ دیتی، اینو دین نہیں کیا جاتا، یہ منافقت ہے۔ اور اس رجب کے مہینے میں میرے ان دوستوں کو پیغام ہے جو اس مہینے کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی عبادت کرنی چاہیے، یہ بھی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث، صحیح بات وارد نہیں، آپ نے کوئی بات کہی نہیں۔ ہن دیکھو رجب دے پہلے عشرے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جنہوں صلاۃ الرغائب کیا جاتا ہے۔ آپ بلوغ المرام چھوٹی کتاب ہے احادیث کی، اس کے بعد آتی ہے مشکات، اس کے بعد آتی ہے نسائی، اس کے بعد آتی ہے سنن ابی داؤد، اس کے بعد آتی ہے جامع ترمذی، اس کے بعد آتی ہے صحیح مسلم، اس کے بعد ہے صحیح البخاری، کتب ستہ، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں۔ ان ساری کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ موجود ہے، اور اس کتاب دے اندر کتے بھی صلاۃ الرغائب دا ذکر نہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں جمعرات کی پہلے عشرے کے اندر، جمعرات مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ 12 رکعتیں نے۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کی 3 بار تلاوت کی جاتی، سورۃ اخلاص پڑھی جاتی، اور اس کے بعد سجدے میں گر کے 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھا جاتا ہے، اور 12 رکعت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور رجب کے مہینے میں، رجب کے پہلے عشرے میں اس نماز کا آغاز کیا گیا اور پڑھا گیا۔ مجھے اور آپ کو مجھے آپ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی؟ چیلنج ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا، کیا پھر اسی اللہ دے رسول تے اعتراض کرنے ہیں نا کہ اگر اسی کوئی نوی چیز مثال طور تے میں کوئی نوی چیز اتنے لے کے ہوں نا، کوئی بھی نیا دین نئی بات لے کر کے آتا ہوں، یہ مطلب کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ معاذ اللہ ساڑھے دین سے خیانت کی تھی، وہ جڑی اللہ دے رسول نو نہیں پتا سی سانو پتا لگی اسی نوی ایڈ کر دیتی۔ اس رجب کے مہینے میں یہ صلاۃ الرغائب کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری بات، اس مہینے جو روزے کا اہتمام کیتا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں ملتی کیا آپ علیہ السلام نے کوئی رجب کے مہینے میں اور بے شمار من گھڑت روایات، ضعیف روایات کا سہارا لے کر کے اس مہینے کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی روزہ نہیں رکھے۔ ہاں، رجب کے مہینے میں جو بندہ معمول کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ رکھے۔ اب جو بندہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے وہ بھی رکھے۔ اس تو علاوہ کیڑا روزہ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل روزہ رکھے؟ اور پھر 27 رجب کو شب معراج کے نام سے جشن کیا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، چنگاریاں اور دیگر فیشن کیے جاتے ہیں۔ اور بھائی پہلے یہ تسلیم تو کر لو، یہ کر کیوں رہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ 27 رجب نو معراج ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو، میرے بھائیو امت کے پورے علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے متفق ہی نہیں۔ کسے 12 ربیع الاول لکھے ہے، کسے کچھ لکھے ہے، کسے کچھ لکھے ہے، کسے کچھ لکھے ہے، وہ اختلاف ہے اس بات میں، تو آپ اسی اختلاف کو اجاگر کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اسپیشل روزوں کا اہتمام کیا اور نہ ہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی نماز پڑھی ہے جسے آج ہم صلاۃ الرغائب کا نام دیتے ہیں۔ تیسری چیز کنڈے کیتے جاندے نے، کنڈے گھروں کے اندر امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے نام سے منسوب کیے جاتے۔ ایک عورت لکڑہاری جنگلوں میں وہ لکڑیاں کاٹتی تھی، اس نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہا کہ میری دعائیں بہت ہیں، مراد کوئی بھی پوری نہیں ہوئی، تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے کہا تو میرے نام دی کوئی چیز پکا کے کنڈے سے رکھ کے انہوں ونڈ، اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ امام ہیں، محدث ہیں، انہاں دے کولوں اس طرح دے گستاخانہ جملیاں دے بولن دے ارتکاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ شیعہ جو لوگ جو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کو اپنا امام مانتے، اور 22 رجب کو خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات ہے، اس دن وفات کا جشن منایا جاتا ہے۔ کنڈے کنڈے کوئی نہیں، سنی جڑے سن نا سنی، انہاں دے دل اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ محبت ہے، پیار ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا پیار انہاں دل اندر موجود ہے۔ انہوں نے سنیاں دے دلوں چ پایا کہ رجب دے کنڈے کرو، امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے یہ گل کی تھی، اور اپنے عقیدے کے اندر امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے کنڈے نہیں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات کے دن پہ جشن منایا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ اللہ کے رسول، کیا رجب دا مہینہ اللہ کے رسول دی وفات تو بعد اسلام ان کو مہینوں میں ایڈ کیا گیا؟ وہی اللہ کے رسول موجود سن، رجب دا مہینہ ہوندا رہا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی یہ جو آج کل ہم خیراتیں کر رہے پھر رہے ہیں، میرے بھائی نہیں، دین نہیں ہے یہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بات، یہ اصول یاد رکھو، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل۔ اب نماز سے پہلے جو مرضی ایڈ کرتے رہو، اذان سے پہلے جو مرضی ایڈ کرتے رہو، وہ دین نہیں بن سکتا، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے متعلق میں آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، من آوى محدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لوگوں، جو بندہ کسی بدعتی آدمی کو سپورٹ کرے گا نا، اللہ کی بھی اس بندے پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس بندے پر لعنت ہے، روح زمین پہ جتنے انسان بستے ہیں سب کی اس بندے پر لعنت ہے۔ تو ہمیں دین جو ہے، دین وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ اور آخری بات، آج کل یہی مسئلہ ہے، سانو سچے لبے کو نہیں، اسی سچیاں کول گئے کو نہیں، سب بندیاں نا اپنی اپنی مرضی دے مولوی تے اپنی اپنی مرضی دے فتوی لین واسطے بندے رکھے ہوئے، جت کو دل کردا ٹور گئے، انہوں 4 پیے لائے، انہیں وہ مزاج دے مطابق مسئلہ کٹیا، بھائی جان چھوٹ گئی۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، جو اسلام کے اندر جو چیز حرام ہے، دنیا کائنات کو کوئی مفتی کہہ دے کہ وہ جائز ہے، اللہ کی قسم وہ بات حرام ہے، وہ بات حرام ہے۔ آپ آئے ان لوگوں سے بات پوچھے جن کو کسی قسم کا کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہے، وہ بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرتے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں، اس دنیا تے مولوی 3 طرح دے نے، دھیان نال ذرا۔ ایک ہے عالم الملہ، ملت دا مولوی، لوگاں دا مولوی، لوگاں دی مرضی دے مطابق دین بیان کرنا۔ اگر میں اے گل بیان کیتی تے ادھروں بٹ صاحب ناراض ہو جانا ہے، ادھروں جٹ صاحب ناراض ہو جانا ہے، ادھروں گجر صاحب ناراض ہو جانا ہے، لہذا وہ بیان کریے جڑا تیناں نوں راضی کر دے۔ ایک ہے وہ بندہ جو عالم الدولہ، حکومت دا مولوی، جے کو گل سخت کرتی ہے نا چک کے جیلاں چھوڑ دینا۔ تیسرا بندہ عالم الدین، دین کا جو عالم ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں، پاویں ابا ناراض ہوندا ہے، پاویں اما ناراض ہوندی، پاویں برادریاں روسدیاں رسن، جیڑی گل سچ ہے وہ سچ ہے، اے دین، ایتی وجہ تو اللہ نجات کرنی قیامت والے دن۔ تساں جدوں بھی مسئلہ پوچھو،
ایسے بندے کو پوچھو جہدے بارے تانوں علم ہے، اینو کسی قسم دی کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں گل سیدھی دسنی ہے، یا اللہ دے رسول نے انج آکھیا یا اللہ نے انج آکھیا، بس پھر کوئی حکم آن دی ہاں نہ کران دی ضرورت نہیں۔ اس واسطے اساں جدوں سوال پوچھن جائیے، جدو مولوی صاحب کہہ دین کہ بھائی یہ گل ایدا نہیں ایدا ماں اللہ دے رسول انج دسی ہے، پھر چپ کر کے اٹھ جایا کرو، اے نہیں او جی فلانا انج کہندا ہے، فلان او فلانے نو گولی مار، تو اے دس اللہ دے رسول کی کہندا ہے، امام کائنات کیا کہتے ہیں، پھر تہاڈا دین بچے، پھر تسی بچو گے۔ اس لیے 40-50 سال عمر ہو گئی، اسا کچھ بھی نہیں سیکھیا، سانو کسے بارے بھی علم نہیں، اور 40-50 سالاں اسی اپنی نماز نہیں صحیح کر سکے، ساڑا اختلاف ہے اتنے ہاتھ بننے اتنے بننے انج کرنا، وہ اتنے ہی مسئلے تے اختلاف رہا ساڑا۔ 40-50 سال ہو گئے ہمیں اذان کا نہیں پتا، اذان تو پہلے کی اذان تو بعد کی، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا سینکڑوں مردوں کے جنازے ہم نے پڑھے، کسی ایک کا جنازہ بھی ہم نے سنت کے مطابق نہیں پڑھا۔ یہ میں گلاں تاں کر رہے ہیں کہ لوگوں اسی بدعت تو سمجھیے بدعت کی ہے تے نبی دا دین کی ہے۔ یہ میں چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اس لیے کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن نجات نہیں ہونی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، کل بدعت، اصول یاد رکھے، کل بدعت ضلالہ، ہر جمعے اس بات کو دہرایا جاتا ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اس میرے بھائیو اس لیے دین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی میرا بھائی بریلوی ناراض نہ ہو، کوئی دیوبندی ناراض نہ ہو، کوئی وہابی ناراض نہ ہو، میرے بھائیو یاد رکھو، اگر عمل کے اندر کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہو، ایک مثال دینا بات سمجھیے گا، اگر گل لمبی ہو جائے آخری بات، کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرنے دا ثواب ہے، بولیں ثواب ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ حسنۃ فلہ حسنۃ عشر امثالھا، فرمایا جڑا بندہ اللہ دی کتاب سے ایک لفظ پڑھ دینا اللہ نو کنیاں نیکیاں دیندے نے، 10 نیکیاں دیندے، 10 نیکیاں۔ توجہ کریں، الف لام میم ایک حرف نہیں، یہ کتنے حرف ہے؟ الف لام میم جو پڑھتا ہے اللہ کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 30 نیکیاں۔ اللہ دے جدو بندہ قریب ہونا، اگر بندہ چاہے نا کہ میں اللہ دے قریب ہونا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت السجود، سجدے کرو، کی کرو؟ سجدے کرو۔ ہن دیکھو قرآن پاک دی تلاوت افضل عمل ہے، اللہ ثواب دیندا ہے۔ ہن کوئی بندہ کہے کہ سجدے دی حالت اندر میں قرآن پاک دی تلاوت کر لواں، کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، میں کوئی یہ نہیں کہ غلط ہے ٹھیک ہے نہیں، تسے اپنے اندروں جواب دیتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے، ایک بندہ اللہ دے قریب ہو رہا ہے تے نال قربت دی وجہ تو بندہ قرآن دی تلاوت بھی کر لوے تے ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی یہی چیز ہے، شیطان بندیاں نو دین تے لاوندا ہی، دین تے بندے عمل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نا مثال دے طور تے 2 نفل پڑھدا ہے، صلاۃ الرغائب کی ہم بات کر لیں، ایک بندہ نیکی دا ہی کام کر رہے ہے، وہ بندہ چھڈے گا بھلا؟ انہیں کہنا یہ کہڑا گناہ دا کام ہے، نیکی ہے کر رہے ہیں کری جاواں۔ یہ شیطان بدعات پہ انسان کو ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، اور میرے بھائیو جڑا بندہ بدعت تے لگ گیا وہ بندے دی اللہ کوئی بھی عبادت، لا یقبل اللہ صاحب بدعت، اللہ کسی بھی بدعتی آدمی دا کوئی عمل قبول نہیں کردا، نہ حج قبول ہون گے نہ نمازاں قبول ہون گیاں۔ اس واسطے انہاں بدعات نو چھڈ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین لو۔ زندگی کے ہر مسئلے میں نے آپ کو پہلے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زندگی کے ہر مسئلے میں میری اور آپ کی رہنمائی کی۔ اذان کیویں کہنی ہے آپ کتب ستہ پڑھ کے دیکھیں، سنن نسائی اٹھا لی، سنن ابی داؤد اٹھا لیجیے، حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مینوں آکھیا ابو معذورہ اذان شروع کرنی ہے، اللہ اکبر الصلاۃ دا ذکر نہیں۔ اس لیے یہ سمجھے میرے بھائیو، سمجھے نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے بعد کیا ہے، اذان سے پہلے کیا ہے، اذان کے بعد کیا ہے، جنازہ کیسا ہے، میرا نکاح کیسا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔
اگر نہیں تو پھر میرے بھائیو اصلاح کیجئے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تو نے مجھے اپنی احادیث کو سمجھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اگر کوئی سخت باتیں ہوئی ہیں میرے بھائیو اپنا بیٹا سمجھ کے معاف کیجئے گا، میں اصلاح کی غرض سے آیا تھا، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، یہ جمعہ ہوتا ہے اصلاح کے لیے، بندے کے دل میں محبت بڑھے، بندے کے دل میں اللہ کے رسول کا پیار بڑھے، اس لیے اگر کسی بندے کی دل آزاری ہوئی معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا۔ ہم یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیتا، سنو اس طرح کرنا چاہیے، روزہ اللہ کے رسول کس طرح رکھیا، کدو افطار کیتا، کس طرح کیتا، ساری چیزیں قرآن و حدیث اندر موجود ہیں۔ اللہ مالک کو دعا ہے اللہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔